ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ بعض اولیاء کرام کے نام کے ساتھ غوث کتب ابدال لکھا جاتا ہے، ان کا مطلب کس حیثیت سے یہ لقب ملتا ہے، ان کی ترتیب کیا ہے، ان میں بڑا کیا ہے اور یہ حیثیت ذرا معلوم؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے۔ ولی، لفظ ولی جس کی جمع اولیاء قرآن میں بیان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء کے جب ولی مانا ہے تو مانا مددگار، دوست، پیارا۔ جو پیارا ہوگا وہ دوست ہوگا، جو دوست ہوگا وہ مددگار ہوگا۔ یہ اولیاء میں مختلف نام اور عنوان ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں عام لوگ، کہیں 40 مسلمان جمع ہیں، ان میں ضرور کوئی ایک اللہ کا ولی ہوگا، بھلے اس کو معلوم بھی نہ ہو، یعنی اس کو وہ درجہ حاصل۔ ایک ہے اصحاب النوبہ، یہ ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں ان میں عام ولی سے جو آگے درجے چلتے ہیں وہ 31 تک مختلف بیان ہوئے ہیں۔ اس میں غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اخیار ہیں، امنا ہیں، صدیق ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے درجے جاتے ہیں تابعین تک، پھر تابعین سے آگے صحابہ تک، پھر ان صحابہ میں درجے، پھر انبیاء تک، پھر اولو العزم انبیاء تک، اور جہاں سب کے درجے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اولیاء میں غوث کے معنی فریاد رس۔ ایک قطب ہوتا ہے، ایک قطب مدار ہوتا ہے تمام کے لیے۔ مشکات شریف میں احادیث موجود ہیں، دیگر میں غوث فریاد رس، جو فریاد سنے اور آپ کی ہیلپ کرے۔ آپ استغاثہ کرتے ہیں تو استغاثہ جس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس کو غوث کہتے ہیں۔ حقیقی طور پر تمام کمال رکھنے والا اللہ تعالی ہے، اللہ ہی نے یہ ولی بنائے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کا فیض پانے کے لیے ان کی۔ تو وتد کہتے ہیں میخ کو، جس کی جمع اوتاد۔ ان کی وجہ سے زمین پر یہ جو نظام قائم ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کہیں وہ بگڑتی نہیں ہے، یہ ان کی وجہ سے۔ ابدال ہیں، ان کا بھی درجہ، یہ بدلا بدلتے رہتے ہیں اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں۔ جو قطب ہوتا ہے، جس طرح آپ کے ہاں کوئی سپر پاور بن جائے پورے ورلڈ کی، میں ملکوں کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے کنٹرول میں پورے ملک ہوں، اسی طرح یہ قطب ہوتا ہے، اس کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بارشیں ان کی برکت سے ہوتی ہیں، بلائیں ان کی برکت سے ٹلتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، ہم پر مہربانی۔ آپ قریب کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھے؟ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اختلاف کی کوئی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اختلافات وہاں ہوتے ہیں جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی رائے اور اپنی عقل پر ہم آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی نصوص میں جتنے درجے بتائے گئے ہیں اس میں 4 درجے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کوئی تقسیم نہیں کی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت میں سے اولیاء اللہ کی، صالحین کی کوئی تقسیم نہیں کی، یہ کتب کے درجے پر ہے، یہ غوث کے درجے پر ہے، یہ فلاں کے درجے پر ہے۔ یہ سب لوگوں نے بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے کوئی بھی نہیں بنایا ہے، نبی کریم نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ دنیا میں غوث صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں۔ غوث قادر ہوتا ہے، اور جس کو لوگ غوث مانتے ہیں وہ عبد القادر ہے، قادر نہیں۔ بس اتنی سی بات۔ یہ ان کا موقف ختم ہوئی بات، اور وہ بھی ان کا یہ صرف ان کا موقف ہے، وہ بھی ان کا موقع نہیں ہے، ٹھیک ختم، یہی ختم ہو گئی بات ختم۔